قادر مطلق جسے رات دن فرشتے قدوس 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 پکارتے ہیں، جسے رب الافواج پکارتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور لکھا ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور لکھا ہے وہ الفا اومیگا اول آخر ابتدا انتہا، یہ خدا زمین پر انسان بن کر آیا۔ اور آئے میرے ساتھ کھولیں لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اور اس کی ویسے پہلی سے پڑھیں گھر جا کر۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، 6 آیت سے ہم پڑھیں گے، لیکن پہلی آیت سے ہے کہ اس وقت بعض لوگ اس بھیڑ میں تھے۔ منظر یہ تھا کہ یسوع مسیح منادی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آئے اور یسوع کو خبر دی کہ کس طرح پیلاطوس نے کئی لوگوں کو مذبح پر ہیکل کے اندر قتل کیا، اور ان کا خون جو ہے وہاں مذبح پر ملایا، بڑی اذیت سے ان کو قتل کیا گیا۔ اب یسوع کو جب یہ خبر دی گئی تو یسوع نے پھر کیا کہا؟ 6 آیت سے ہے، پھر یسوع نے اس پس منظر میں تمثیل دی، اور تمثیل سنانے سے پہلے یسوع نے ان 18 آدمیوں کا بھی ذکر کیا جن کو شلوک کے برج پر مارا گیا تھا۔ خبر دینے والے پتہ کیوں خبر دے رہے تھے؟ وہ بڑے گناہگار تھے، وہ بڑے پاپی تھے، اس لیے پیلاطوس نے قتل کر دیا۔ اور جو یہ 18 آدمی جو شلوک کے برج پر مارے گئے تھے، ان کو بھی بڑا گناہگار سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر یسوع مسیح نے کہا، ارے کیا وہ زیادہ گناہگار تھے یا وہ جو مجھے رد کرتے ہو کہ میں خداوندوں کا خدا انسان بن کر آ گیا تمہاری محبت میں، اور تم زیادہ بڑے گناہگار ہو کہ تم نے یسوع کو رد کیا، نجات کو رد کیا، نجات دہندہ کو رد کیا، قادر مطلق کو رد کیا، اور اس کی برکت کو رد کیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے پھر ایک تمثیل کہی، اور وہ تمثیل ہم پڑھیں گے 6 آیت سے۔ لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے داغستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس بار اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر، یعنی 3 سال ہو گئے کہ ہر سال میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں لیکن نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں کہا، یعنی باغبان نے اس سے درخواست کی، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اور اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت جس کو 18 برس سے کسی بد روح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ ہیلیلویا۔ اور جو ہی یسوع نے یہ کلام کیا کہ تو اپنی کمزوری، یہ جو کبڑی ہے نا، کبڑی کے لیے جو ہے وہ ایسے تھی، ایسے زمین پر 18 سال سے یہ جہاں بھی جاتی تھی، اس نے کبھی لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے، آسمان کو نہیں دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا، اور یہ جہاں بھی جاتی سے اس پوزیشن میں رہنا پڑتا۔ کتنی دکھی تھی عورت، لیکن سبت کے روز
عالمین کہتے ہیں کہ اس کی روٹین تھی کہ یہ دستور کے موافق ہیکل میں جاتی تھی. 18 سال سے کبڑی ہے اور اس دکھ میں گزر رہی ہے، لیکن وہ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑتی. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس دن جب وہ سبت کے دن عبادت خانے میں گئی تو سبت کا مالک یسوع ناصری بھی اس دن وہاں تھا. آپ کہتے ہوں گے 18 سال سے یہ آتی ہے، یسوع کیوں نہیں تھا وہاں پر؟ دراصل عبادت خانے اور ہیکل میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ ہیکل اور عبادت خانے کو خلط ملط کرتے ہیں. ہیکل ہوتی تھی یروشلم میں، بڑی ہیکل، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عبادت خانے تھے یا چھوٹے چھوٹے چرچز کہہ لیں، جہاں پہ بھی 10 سے 15 فیملیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ عبادت خانہ بناتے تھے یہودی. تو یسوع ظاہر جس علاقے میں بھی ہوتا تھا، لکھا یسوع دستور کے موافق عبادت خانے میں گیا. یعنی یسوع کی دستور تھی، اس کی روٹین تھی کہ وہ ہر سبت کے روز عبادت خانے جاتا تھا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی اتوار کے روز، اگر آپ یہ سوچیں کہ اتوار کے روز مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہفتے کے پہلے دن یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہوا، اگر آپ یہ خوشی سوچیں کائنات میں آج تک ہوا ایسا، تو پھر کتنی ہر اتوار ہی ہماری عید ہوتی ہے. اتوار کے روز ہم خداوند کے حضور آئیں، اس کی شکر گزاری کریں. تو ہر سال یہ اس درخت میں پھل ڈھونڈتا تھا. اب نیا سال ہم مناتے کیوں ہیں؟ پہلی بات، نیا سال یہ جو تاریخ ہے 2026 آج سے ہم لکھیں گے، یہ 2026 بعد از مسیح لکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی تاریخ مسیح کے آنے سے پہلے ہے تو اسے قبل از مسیح لکھا جاتا ہے. چاہے ہندوؤں کی کتابیں ہوں، چاہے مسلمانوں کی کتابیں ہوں، چاہے سکھوں کی کتابیں ہوں، چاہے کالوں کی کتابیں ہوں، چاہے گوروں کی کتابیں ہوں، ہر کتاب میں جب تاریخ لکھی جاتی تو لکھنا پڑتا ہے کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح. تو پہلی وجہ یہ تھی مسیحوں کی کہ مسیح خداوند سے تاریخ کی پہچان ہوتی ہے. یعنی پیدا تو جانوروں کے استبل میں ہوا، پیدا تو بے کپڑے ہوا، پیدا تو بے لباس ہوا، لیکن تاریخ کو پہچان بخش دی. تب سے لکھنا پڑتا ہے قبل از مسیح اور بعد از مسیح. تو یہ جو تاریخ ہے، اب یہودی کیوں نہیں نیا سال مناتے؟ مسلمان کیوں نہیں مناتے؟ وہ ہمارے دوست اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ان کے جو کیلنڈرز ہیں ان کے مطابق یہ نیا سال نہیں. لیکن نہ منائیں، لیکن پھر بھی بینک میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، چیک لکھیں، تنخواہ لیں، پیمنٹ لیں، نوٹ لیں، ہر نوٹ پر میرے یسوع کی تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے. ہلیلویا! یسوع کا اقرار کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو لکھا ہے ہر زبان اقرار کرے گی یسوع خداوند ہے. آج بھی دنیا میں کوئی بھی قوم ہو، جب تک وہ یسوع کی تاریخ پیدائش نہیں نکلتی، ان کے بینک میں چیک کیش نہیں ہوتے، ان کی تنخواہیں نہیں جاری ہوتی، ان کا دن نہیں نکلتا. ارے عیدیں بھی مناتے ہیں، یہودی بھی عید مناتا ہے تو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ کرسچن کیلنڈر، اگر اپنے کیلنڈر دے مطابق تو ہمارا تھا، کیونکہ یہاں پہ اگر وائٹ بورڈ ہوتا تو لکھ کے میں بتاتا. ہمارا ہے، پہلے لکھا جاتا تھا بی سی، یعنی مسیح سے پہلے کی جو تاریخ ہے بی سی ہے، اور بعد کی اے ڈی. اے ڈی کا مطلب ہے خداوند یسوع کے سال. تو جب بھی کوئی 2025 لکھتا ہے، غور کریں میرے یسوع کی شان، اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی 2026 لکھتا ہے، وہ کسی بھی قوم سے ہو، وہ یسوع کو خداوند کہہ رہا ہوتا ہے، اقرار کرتا ہے. آج آپ نوٹ پڑھ لیں، کوئی بھی پاکستانی نوٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 2025 میں چھپا ہے، 26 میں چھپا ہے، کس سن میں چھپا ہے. تو وہ نوٹ بھی
गवाही दे रहा होता है यीशु खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए पहली वजह तो ये है कि हम इसलिए इसको मनाते हैं कि ये नया साल है और मसीह खुदावंद की कुदरत में। यहूदियों ने जब कैलेंडर बनाया तो उन्होंने BC नहीं लिखा, उन्होंने AD नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि AD लिखोगे तो इस तरह से यीशु को हम खुदावंद मानेंगे, तो क्योंकि वो यीशु को खुदावंद नहीं मानते इसलिए उन्होंने AD नहीं लिखा, उन्होंने EC लिखा, यानी CE, क्रिश्चियन ईरा। तो अब वहां पर यहूदी बड़े अक्लमंद हैं, साइंसदान हैं, लेकिन जब क्रिश्चियन लिखते हैं तो पहले क्राइस्ट लिखते हैं। क्राइस्ट लिखें तो क्रिश्चियन लिखा जाता है ना। तो फिर तो उन्होंने और भी ज्यादा बेहतर कर दिया हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं दुनिया का नूर हूं, फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तो उन्होंने कहा बिफोर क्रिश्चियन आफ्टर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ईरा। इसका मतलब है ये मसीहों का दौर है। हालेलुया। उन्होंने तो यीशु को और उसके लोगों का भी इकरार किया, इसलिए आप यीशु को दुनिया से नहीं निकाल सकते। अरे यीशु सलीब पर मरा था, यीशु से पहले भी लोग सलीब पर मरे, वो भुला दिए गए, उनको भुला दिया गया, लेकिन तारीख में एक शख्स सलीब पर मरा और कब्र में रखा, आज तक दुनिया उसे भुला नहीं सकी। लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको सिजदा करते, क्योंकि वो सिर्फ मरा नहीं बल्कि तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर बाहर आया और आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, और कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मसीह ने तमसील में कि 3 साल तक, ये जो 3 का अदद है कामलियत को जाहिर करता है कि खुदा कामल तरीके से हम में फल ढूंढता है। हर साल वो आता लेकिन दरख्त में फल नहीं होता, तो उसने बागबान से कहा इसे काट डाल, ये जगह घेरे हुए है। तमसील के मुताबिक तो ये सारी जो पस मंजर के मुताबिक इजराइल के बारे में, लेकिन इसका पूरी दुनिया पे इतलाक होता है। बागबान यहां पर यीशु नासरी है, और यीशु ने दरखास्त की कि अभी इसे रहने दे। वहां जो लफ्ज खुदावंद है वो मालिक के लिए है, वो यावे के लिए नहीं। वहां पर ग्रीक वर्ड फर्क है, तो वहां पर मालिक की बात हो रही है, और उसने मालिक से दरखास्त की। मालिक यहां बाप है और बागबान बेटा है। उसने दरखास्त की कि आइंदा इस साल में मैं इसके इर्द गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, और ये मसीह की उस मोहब्बत के बारे में है। थाला खोदना यानी यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए दिया, सलीब पर अपनी जान दे दी, यीशु के चेहरे पर थूका गया, यीशु के थप्पड़ मारे गए, यीशु की दाढ़ी नोची गई, और यीशु मसीह ने इस दरख्त में फल पैदा करने के लिए पानी नहीं बल्कि अपना खून तक दे दिया। यीशु ने अपना लहू बहाया। तो आज वो सिर्फ ये उम्मीद करता है कि मेरे लोग उनमें फल हों। फल से मुराद नजात है, क्योंकि आप पूरी इस बात को पढ़े तो यीशु तौबा की तरफ हमें लाना चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। इंसान जानता है कि मैं कौन सा गुनाह करता हूँ, तो इस नए साल में हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, अपना गुनाह मानने की जरूरत है। अगर हम गाली का गुनाह देते हैं उससे तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हम झूठ का गुनाह करते हैं उससे तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हम फंसे हुए हैं वो हिंदुओं की रस्मों में,
اجی شگنا دا کھٹیا ہی کھائی دا ہے، یہ تمام بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر یہ جملہ آپ بھی بولتے ہیں تو توبہ کیجئے، کیونکہ شگنا دا کٹھیاں کھان دا مطلب ہے کہ دیوتاؤں ہمیں دیتے ہیں۔ یہ ہندو بولتے تھے اور ہندو کہتے تھے کہ دیوتا ہماری مدد کرتے ہیں، دیوتا ہمیں کھلاتے ہیں۔ ارے دیوتا نہیں دیتا، لکھا ہے پرندوں پر غور کرو، دیکھو نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ ارے ہمیں آسمانی باپ دیتا ہے، ہمارا خداوند ہمیں دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اور زمین سے وہ ہمارے لیے نعمتیں، آسمان سے وہ ہمارے لیے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ لکھا ہے وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے۔ یہ برف کے بڑے بڑے بلاک ہیں، لیکن زبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ برف کو چھوٹا چھوٹا کر کے اون کی مانند گراتا ہے تاکہ میرے بندے کو کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ اگر ان کا سائز بڑھ جائے، جو کہ بڑھے گا، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے اولے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو خداوند ہمارے لیے اپنا لہو، زندہ لہو دے چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس نئے سال میں صرف ایک کام کر لیں، اور وہ یہ کہ سبت کے روز خداوند کے گھر میں آئیں اور گھٹنے ٹیک کر اس کی نعمتوں کا شکر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کے فضل پر غور کریں، اس کی نعمتوں پر غور کریں۔ صرف تاریخ نہ بدلے بلکہ ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ تو دوسری وجہ نئے سال منانے کی، کیونکہ 8ویں دن یسوع مسیح کا نام رکھا گیا۔ 8ویں دن یسوع کا نام رکھا گیا، اور یہ ایگزیکٹ یہودی کیلنڈر کے مطابق، کرسچن کیلنڈر کے مطابق 8 دن گزرتے ہیں تو نیا سال آتا ہے۔ تو اس دن ہمیں وہ نام ملا جو ناموں میں سب سے اونچا نام ہے، جو ناموں میں سب سے بلند نام ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور تیسری وجہ کہ ہمیں ایک اور سال مل جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں۔ اس لیے تو پہلی وجہ کرسمس منانے کی، نیا سال منانے کی، کہ اس تاریخ میں یسوع کی پہچان ہے۔ تاریخ مسیح سے پہچانی جاتی ہے، قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ دوسری وجہ یسوع کا نام رکھا گیا، اور اس دن مسیح کا ختنہ بھی ہوا۔ ختنے پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے تو لڑکوں کا ختنہ کروانا چاہیے۔ بائبل میں کبھی بھی کسی مسیحی کو ختنہ کروانے سے منع نہیں کیا گیا۔ پالوس بحث یہ کر رہا تھا کہ بھائی ختنے میں نجات نہیں ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ اگر ہم ختنہ کروا لیں تو پھر ہم سیدھے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، چاہے ہم گناہ کریں، چاہے ہم غلطیاں کریں، چاہے بت پرستی کریں، ماں باپ کی عزت نہ کریں، لیکن ختنہ کروانے کی وجہ سے ہم باپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن پالوس کہتا تھا ختنے کی وجہ سے نہیں، مسیح پر ایمان لانے اور بپتسمے کے وسیلے سے تم آسمان پر پہنچو گے۔ لیکن ختنہ میڈیکلی، ہائیجینیکلی ضروری ہے۔ تو اس لیے جن کے لڑکے پیدا ہوں ضرور کوشش کریں ان کا 8ویں دن اس لیے ہے کہ 8 دن کے بعد بچہ جو ہے وہ تقریباً 16 گھنٹے سوتا ہے، 16 گھنٹے سوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا زخم جلدی ہیل ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب آپ کریں گے تو بچہ پھر اس کو زخم کو خراب، تو اس لیے لڑکے کا ختنہ کرنا ببلیکل کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھے تشریح کو؟ کبھی بھی پالوس یہ فرماتے تھے کہ ختنے میں نجات نہیں ہے۔ یہودی تو ہاتھ دھونے میں بھی نجات سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے تو اس میں بھی ہمیں نجات ملے گی،
لیکن یسوع نے کہا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. لیکن کیا یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ نہ دھونا؟ وہ روایت کے مطابق نہیں دھوتے تھے. تو روایت کیا تھی؟ روایت یہ تھی کہ اس انگلی سے لے کر اس کونی تک 7 دفعہ ہاتھ دھو. تو یسوع نے کہا کہ تم کیوں، انہوں نے سوال کیا تمہارے شاگرد بزرگوں کی روایت کیوں ٹال دیتے ہیں؟ روایت کیا تھی؟ تو یسوع کے شاگرد سمپل ہاتھ دھوتے تھے، ایسے وہ سمپل ہاتھ دھو لیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھ دھوتے ہی نہیں تھے. کئی لوگوں نے آج کل اس گل تو گندے کھانا کھانا شروع کرتا وہ نہیں جی یسوع شاگرد بھی نہیں دھوتے. وہ بھائی یہ ہاتھ وہ دھوتے تھے لیکن وہ روایت کے مطابق نہیں دھوتے تھے، بڑے وہاں پر متی کیجیے. تو مطلب یہ ہے ختنے میں نجات نہیں ہے، روح کی ناپاکی نہیں ہے، لیکن یہ میڈیکلی ہائیجینکلی ضروری ہے. تو اس لیے خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بن کر کے آئیں